انتہائی قابل قدر، قابل تکریم، واجب الاحترام عزیز بھائیو دوستو، ماہ جمادی الثانی چل رہا ہے اور اس ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل سسر رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تعالی سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اصل نام ہے عبداللہ، پہلے نام تھا عبدالعزیٰ، عزیٰ بت کا نام ہے، پہلے نام تھا عبدالعزیٰ۔ جب ایمان لایا میرے نبی نے عزیٰ کو ہٹا کے عبداللہ رکھا نام کہ تو عزیٰ بت کا بندہ نہیں ہے، تو اللہ کا بندہ ہے۔ عزیٰ عبدالعزیٰ کا معنی بنتا ہے عزیٰ کا بندہ، تو اللہ کے نبی نے عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ نام رکھا کہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ اور مولانا صلاح الدین صاحب نے تفصیل کے ساتھ ساری باتیں کنیت کے متعلق اور لقب کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کا جو لقب تھا آپ کو صدیق کہتے تھے۔ صدیق کہنے کی کیا وجہ ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس معراج کے موقع پر 8 جنتوں کا دیدار کر دیتے ہیں اور ان سے بڑھ کر رب العالمین کا دیدار فرماتے ہیں۔ 7 آسمان کو عبور کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو واپس پلٹ کر مکہ والوں کو آپ نے کارگزاری سنائی۔ مکہ والے مشرکین مکہ جو پہلے یہاں کے دشمن تھے اور آپ کو ستانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے کون جا سکتا ہے، 7 آسمانوں کو عبور کر کے کون جا سکتا ہے؟ یہ سچی بات نہیں ہے، کہنے لگے مکہ والے مشرک۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے بتاؤ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آ جائے؟ اور اس طرح کی باتیں کرنے والا وہی شخص ہے جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میرے نبی سے تم نے سنا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے نبی کی بات بالکل جھوٹی نہیں ہو سکتی، سچی بات ہے، سچی بات ہے۔
جب سب نے ٹھکرایا تو حضرت ابو بکر تصدیق کرنے والے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جب سب نے ایمان لایا تو ابو بکر نے تصدیق کی۔ آج معراج کے باتیں کو لوگ ٹھکرا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے ہیں اس کی۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے لقب دیا صدیق۔ صدیق اولیاء اللہ کی سب سے آخری سند صدیق ہے، سب سے آخری سند وہ صدیق ہے۔ یعنی صدیق تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے نقش قدم پر چل سکتا ہے، ان کے نقش قدم پر ان کے پیچھے تو چل سکتا ہے، لیکن صدیق جیسا بن کو نہیں سکتا۔ آپ نے سب سے پہلے ایمان لایا جس وقت میرے اللہ نے ہمارے نبی کو نبوت عطا فرمائی، تو میرے آقا نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، ایک واحد ہستی ہے جنہوں نے بلا سوچے سمجھے، بلا چون چران کیے ہوئے، بلا فکر اور تدبر کے امام الانبیاء پر ایمان لانے والے کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں۔ باقی جہاں جہاں آپ نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی ہے، لوگوں نے تھوڑا سوچا تدبر کیا، لیکن بلا سوچے سمجھے بے دھڑک ایمان لانے والے کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور ایمان لا کے روشنی کو اپنے پاس نہیں چھپایا، 2 دن میں اتنی محنت کی، 9 بندوں کو میرے نبی کے قدموں میں لا کے بٹھا دیا، جن میں وہ 6 صحابہ بھی تھے جنہیں میرے نبی نے دنیا میں جنتیانہ کی خوشخبری سنائی۔ 2 دن میں وہ نور اپنے پاس ہی نہیں رکھا، اس نور کو پھیلایا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے تو میرے نبی نے حضرت ابو بکر سے اور صحابہ سے فرمایا تھا، ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں، لوگ تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایمان تو چھپنے کی چیز نہیں، یہ تو ظاہر ہونے کی چیز ہے، چھپائیں کیسے ایمان کو؟ زوردار آواز سے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اونچی آواز سے کلمات نے پڑھا بیت اللہ میں تو چاروں جہاں
مشرکین مکہ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا بے تحاشا مارا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر زخمی ہو کر زمین پر گر گئے. اتنا مارا کہ بے تحاشا آپ زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. حال بگاڑ دیا ظالموں نے. خون لوگ اٹھا کے گھر پہ لائے، گھر پہ لانے بہت پریشان ہیں اور فرمانے لگے کہ اگر ابو بکر صدیق کو کچھ ہو گئے تو ہم اس کا بدلہ ان لوگوں سے لیں گے. ماں بھی بڑی پریشان ہے، رشتہ دار بڑے پریشان ہیں. ماں نے حریرہ سے کھانا تیار کیا کہ میرا ابو بکر جب ہوش میں آئے گا تو ماں اس کو کھانا پیش کرے گی. میں قربان جاؤں ابو بکر تیری ذات پر. جب آنکھیں کھولی ہوش میں آئے، اپنی ذات کا سوال نہیں کیا، سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ میرے کملی والے کا کیا حال ہے، میرے پیارے رسول کا کیا حال ہے، میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اپنی ذات کا سوال نہیں، کس کس نے مارا اور کہاں کہاں چوٹ لگی، انہیں اپنی چوٹوں کا خیال نہیں، انہیں رسول اللہ کا خیال ہے. ماں بڑی پریشان ہے، کہاں سے خبر لوں. فرمایا اماں جان، ام جمیل حضرت عمر کی بہن کے پاس چلے جاؤ جس نے تھپڑ تو کھایا تھا لیکن ایمان نہیں چھوڑا تھا. جاؤ ان سے ہاتھ لے کے آؤ. ماں کو اپنے بچے کے ہر ایمان دیے، چلے گئی ماں. سوال کیا اے ام جمیل بتاؤ تو صحیح نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. میرے بیٹے ابو بکر پوچھ رہے ہیں. وہ بھی بڑی پریشان ہوگی کہ اگر میں اس کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کروں گی تو بات اور بڑھ جائے گی. خدا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھنے کے لیے گھر پہ آئے. جب حضرت ابو بکر کا حال دیکھا لولوہان بے تحاشا رونے لگی کہ ظالموں نے ابو بکر کا کیا حال کر کے رکھا ہے. ام جمیل کہنے لگی اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارکم کے گھر میں تشریف فرمائے. ماں نے ابو بکر کو کھانا پیش کیا. میرے بیٹے ابو بکر سارا دن گزر گیا کچھ کھایا نہیں، یہ حریرہ سے تیرے لیے تیار کیا، یہ لیجئے کھا لیجئے. فرمانے لگے اماں جان اس وقت تک سے میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے محبوب پیغمبر کملی والے کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں. اس وقت تک ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار نہ کر لوں. کیا عشق ہے، کیا محبت ہے. ماں نے یہ اڑی بھی مان لی. ابھی دن ہے، رات کے وقت جب لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے سو جائیں گے تو پھر لے چلے جائیں. تو رات کے وقت میں ام جمیل اور حضرت ابو بکر کی والدہ دونوں نے
ان زخمی حالت میں حضرت ابو بکر کو دونوں جانب سے کاندھا دیا ہے، ایک نے ایک جانب سے، ایک نے دوسری جانب سے، اور اسی طرح زخمی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے حضرت ابو بکر چلے جاتے ہیں۔ رشتہ دار ناراض ہو کے چلے گئے کہ جس کی وجہ سے اتنی مار پڑی ہے، پھر بھی اس کا سوال ہے، اسی کا سوال ہے، لیکن میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ یہ ہوتے ہیں خون دینے والے، خون دینے والے یہ ہوتے ہیں۔ خون تو دے دیا، پھر بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ یہ سوال ہے کہ میرے محبوب کے چہرے کے دیدار جب تک نہیں ہوگا اس وقت کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، چھوڑو یار اس مولوی کو چھوڑو، اس کی وجہ سے ہمیں یہ پارٹی چھوڑو، یہ تحریک ہی چھوڑو، یہ مدرسہ ہی چھوڑو، اس امام سے تعلق ہی کاٹ دو، اس کی وجہ سے میرے پر یہ حال آیا ہے۔ ہائے سبق سیکھو حضرت ابو بکر صدیق سے، سیکھو۔ میں بھی آدمی اتنا حال آیا، اتنی پریشانی آئی، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، لیکن مزہ اس وقت تک نہیں ہے۔ آئے آئے بن دیکھے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر ہے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ بن دیکھے والے یہ حال ہے، تڑپتے ہیں کہ حضور کا دیدار خواب میں ہی ہو جائے، تو جنہوں نے میرے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا۔ چلے گئے، جو میرے محبوب پیغمبر نے دیکھا، میرا صدیق، میرا یار، میرا وفادار، میرا ہونے والا سسر، اس عالم میں بھی اتنی زخمی حالت میں بھی مجھے نہیں بھولتا ہے، تو میرے نبی استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، ادھر میرے محمد آگے بڑھتے ہیں، دونوں آپس میں گلے مل کر، ادھر حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ادھر رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کتنی قربانی، کتنی قربانی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، کسی موقع پر پیچھے نہیں ہٹے۔ کون ہے ابو بکر؟ ابو بکر وہ ہے سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ غار طور میں نبی کے چہرے کا 3 دن سے دیدار کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ اتنی وفائیں کہ پیغمبر کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے غار ثور کے پہاڑوں کو چڑھ کے اوپر پہنچانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے اپنی گود میں
پیغمبر کو سلایا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنی آنکھوں کو پیغمبر کے چہرے کا دیدار کر کے ٹھنڈا کیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبر کے لیے غار کو صاف کیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنے کپڑے اتار کے، اپنے چادر اتار کے اور سارے سوراخوں کو بند کیا تاکہ نبی کو تکلیف نہ ہو، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی اہڑی پر سانپ ڈس مارے اور وہ پیچھے نہ ہٹائے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو ایڑی اس لیے نہ ہٹائے تاکہ میرے نبی کی نیند میں خلل نہ آئے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنے نبی پر اپنا مال لٹایا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ ہجرت کی رات میں جس کے گھر پر اللہ کے نبی جا کر خود دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کے لیے ہجرت میں سواریاں تیار کر کے رکھی تھی، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کی بچی نے ہجرت کے موقع پر اپنے نبی کے لیے اپنا پٹکا اتار کے سامان باندھا تھا، اس بیٹی کے باپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جس اسما کو ابو جہل نے میرے نبی کی خاطر تھپڑ مار کے گرایا تھا، زخمی کیا تھا، اس بیٹی کے باپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ کون ابو بکر؟ جس نے کسی موقع پر میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مکہ کی سرزمین کو دیکھو، میرے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو، میرے نبی کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے ہجرت میں نبی کا ساتھ دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کے سواری کے لگام کو پکڑا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو نبی کے ساتھ مدینے میں داخل ہوا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کی معراج کے واقعے کی تصدیق کی، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنی کماری بچی کا رشتہ میرے نبی سے کیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے ہر حال میں ساتھ دیا، جس نے مال لٹایا، جس نے دکانیں لٹائی، جس نے تن من دھن قربان کر کے نبی پہ سب کچھ قربان کیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو احد میں بھی ساتھ رہا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو بدر میں ساتھ تھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو حنین میں ساتھ تھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کے لیے بدر کے میدان میں جھونپڑی بنائی تھی اور اللہ کے نبی اس جھونپڑی میں عبادت کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، اس تسلی دینے والے کو جو حضور کو تسلی دے رہے تھے، اے اللہ کے نبی آسمان سے مدد اتر چکی ہے، اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس تسلی دینے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا دیکھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے 2 ماہ تک نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتے دیکھا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کی تمام اداؤں کو اپنی ادا بنایا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی کی وفا کو اپنی وفا بنایا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے نبی پہ سب کچھ لٹا دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے اپنی ذات کی قربانی دی اور بیت اللہ میں مارے کھائی نبی کی خاطر، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے ہر موقع پہ ساتھ دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس کے لیے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا چکا ہوں، میں سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا چکا ہوں، تیرے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جو کل قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور کے ساتھ آنے والی امت کو پانی پیش کریں گے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جس نے میرے نبی کے ساتھ ہر موقع پہ ساتھ دیا، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، اے ابو بکر
اے ابو بکر تُونے تبوک کے موقع پر اللہ کے لیے اپنے گھر کا سب کچھ مال سب کچھ قربان کر دیا، تیرا رب تجھے آسمان سے سلام کہتا ہے، جس سے آسمان سے سلام ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس سے رب نے فرمایا سب کچھ لٹا کر میرے نام پر اس حال میں اگر تو مجھ سے راضی ہے، جس سے میرے رب نے یہ فرمایا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو میرے نبی نے عبداللہ کا نام دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے صدیق کا لقب دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو کل قیامت کا دن ہوگا اس حشر کے میدان میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے، کیا انتظار ہے؟ حساب کتاب شروع ہو جائے، سب آئیں گے پریشان ہوں گے، اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے، حشر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، کیا کریں اللہ کے سامنے میرے نبی التجا کریں گے، اللہ ان لوگوں کا حساب لے لے، اللہ حساب لے لے، تو اللہ کے نبی جس ہستی کا ہاتھ پکڑیں گے اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی آج مجھے کون حساب دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں جس ہستی کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی لائیں گے، یا اللہ یہ ہستی آپ کو حساب دے گی، تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس ہستی کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے نبی پہ سب کچھ لٹا دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جسے سلام آتا ہے آسمان سے اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو نبی کے ساتھ ہر موقع کو ساتھ رہا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے نبی والی 63 سال کی عمر پورا کر کے دنیا سے جانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے روضہ رسول میں نبی کے پہلو میں جگہ بنائی ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب کچھ حضور کو قربان کیا، پیچھے کبھی نہیں ہٹے، پیچھے کبھی نہیں ہوتے، اس سے ابو بکر کہتے ہیں، جن کے تقوی کا حال یہ ہے ایک مشتبہ لقمہ پیٹ میں چلا گیا، غلام نے بتا دیا یہ ایسا لقمہ تھا، پریشان ہو گئے، ایسا لقمہ کیوں دیا مجھے، اتنے پریشان ہوئے، پانی پی کے حال بگڑ گیا اور اندر ڈالے انگلیاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے آخری ذرے کے ساتھ میری جان بھی نکل جائے گی، مشتبہ لقمہ اس کا ذرہ میرے پیٹ میں پڑا ہو، مجھے پتہ چل جائے آخری ذرے کے ساتھ میری جان نکل جائے گی، مجھے یہ تو برداشت ہے، لیکن حرام کا ایک لقمہ ایک ذرہ میرے پیٹ میں پڑا ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس تقوی اختیار کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، اس تقوی اختیار کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، جن کا خوف خدا کا حال یہ ہے کہ جا کر باغ میں ایک جانور کو دیکھتے ہیں، ٹھنڈا سانس بھرتے ہیں، کیا لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں گھومتا ہے، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، تجھ سے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا۔ اس خوف خدا میں رہنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکار آئے گی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ خوف خدا کا حال یہ ہے، خوف خدا کا جانور کو دیکھے فرمارے کاش ابو بکر تجھ جیسا ہوتا، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو ٹہنی ہوتا کاٹ دیا جاتا۔ خوف خدا کا یہ حال ہے، خوف خدا کا یہ حال ہے۔ ایک طرف سے خوشخبریاں اتنی مل رہی ہیں، ایک طرف سے
اور دوسری طرف سے خوف خدا کا یہ حال ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ تلخ کلامی ہو گئی، بات چیت کو نیچے ہو گئی، پھر فرمایا مجھ سے بدلہ لے لے، انہوں نے جواب دیا نہیں لیتا بدلہ، فرمایا نہیں لوگے بدلہ تو میں حضور سے جا کر شکایت کروں گا۔ کتنا خوف ہے، میں نے تجھے بات کہہ دی، شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں ایک بات کہہ دی، ساری زندگی اس وقت فکر رہا کہ میرا کیا ہوگا، اگر قیامت کے دن میرا اللہ نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھ لیا تو میں کیا کہوں گا۔ آج ہم زبان سے کتنی باتیں کہہ دیتے ہیں، قیامت کے دن کا کوئی پتہ نہیں۔ اس خوف خدا، اس زبان میں کنٹرول لانے والے کو ابو بکر کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، 22 جمادی ثانی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ وفات ہے۔ لوگ قائد اعظم ڈے مناتے ہیں، علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں، مزدور ڈے مناتے ہیں، کشمیر ڈے مناتے ہیں، مادر ڈے مناتے ہیں، کیا کیا ڈے مناتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری دنیا والوں کو لاؤ، سارے صحابہ مل جائیں، تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، غوث و تبعدار مل جائیں، حضرت ابو بکر صدیق تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صدیق وہ ہے جس نے امت کو سب سے پہلے قرآن کریم جمع کر کے کتابی شکل میں دیا، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یہ کتاب جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے کیسے جمع کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا احسان امت پر ایسا ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ اس موقع پہ فرما رہی تھی جس وقت اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا تھا کہ جیسے بکریاں بارش میں بھیگ کر بکریاں ایک کونے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسے مسلمانوں کا حال ہو چکا تھا۔ اس وقت میں مسلمانوں پر سہارا دینے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، اور اعلان کیا تھا میرے نبی کے لائے ہوئے دین میں رتی برابر کمی ہو جائے، ابو بکر زندہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس جملے کو بولنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں، اور سب کو اللہ کے راستے میں نکال دیا، جہاد کے لیے نکال دیا، اور فرمایا جس نے نماز میں زکوٰۃ میں فرق کیا اس کے خلاف ابو بکر جہاد کرے گا، ابو بکر کی جان چلی جائے برداشت ہے، لیکن